السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مادر رحم میں خوبصورت، بدصورت، مذکر، مؤنث، نیک، بدبخت، ناقص العقل یا کامل العقل، ناقص الخلقت، کامل الخلقت، عیب دار، بے عیب، رحم مادر میں بنانے کی ساری کے ساری قوت صرف اللہ کے پاس ہے۔ مادر رحم میں جب بچہ ہوتا ہے، گورا ہوگا، کالا ہوگا، لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، اندھا ہوگا، یا اسی طرح سے نیک ہوگا، برا ہوگا، یہ پوری تصویر بنانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب نصارہ کو بھی پیغام دیا گیا، یا اللہ کے سوا جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کی مخلوق ہے، مادر رحم میں مریم علیہ السلام کے رحم میں تھے، اور انسان کی تخلیق کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو طے کرنے اور اس سے گزرنے کے بعد دنیا میں آئے، تو جب سارے انسانوں کی طرح وہ بھی مرحلہ تخلیق طے کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کی ماں مریم ہے، تو پھر کہاں تم چلے گئے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ ایک طرح کی دعوت بھی دی گئی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو، چیلنج بھی کیا گیا ان کو۔ مادر رحم میں بندہ کس شکل کا ہوگا، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی سانچا ہے اس میں ڈالے اور پرنٹ کر دیے۔ یصورکم فی الارحام، جو معین صورت جس پہ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، اربوں خربوں، سارے انسانوں کی شکل الگ ہے، ایک دوسرے کی پہچان دوسرے سے الگ ہے۔ یہ فنگر پرنٹ کا جو دور آیا ہے نا، ہندوستان میں تو بہت لیٹ آیا، آدھار کارڈ تقریباً 2010 سے قریب شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا، مگر انٹرنیشنل سفر پہ یا دوسرے ملکوں میں فنگر پرنٹ تھا کہ انگلیوں کو پرنٹ کرتے ایئرپورٹ پر، اور ہر آدمی کا فنگر پرنٹ الگ رہتا تھا ایک دوسرے سے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی وہ چیز آئی، پاسپورٹ پہ پہلے سے یہ چیز تھی۔ اب سوچئے کہ پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں، سب کے انگوٹھے کے نشان الگ ہیں، آنکھوں کے نشان الگ ہیں۔ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ رحم کیا ہے؟ رحم ماں کے پیٹ کے اندر ایک طرح کی سمجھ لیجیے کہ ایک حصہ ہے، ایک جھلی کہہ لیجئے، یا پیٹ کے اندر ایک جگہ جہاں پر بچے کو رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ رحم کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اس کے پاس پیٹ ہوتا ہے۔ الگ الگ چیزیں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کھانے پینے کی جگہ الگ ہے، اتڑیاں الگ ہیں، لیکن پیٹ کے اندر رحم کو رکھا ہے۔ اور 3 تاریکیوں میں آدمی رہتا ہے۔ پیٹ کی تاریکی، جیسے ماں کا پیٹ ہے، اس میں بچہ ہے، پیٹ کے اندر رحم ہے، الگ ایک باکس سمجھ لیجیے اس کے اندر ہے، پھر رحم کے اندر ایک جھلی ہے، اس کے اندر بچہ ہے، باریک سی جھلی، اس کے بعد رحم، اس کے بعد بطن اور پیٹ۔ ایسے برتن میں بچے کو رکھا جاتا ہے، ایسے باکس اور ڈبے میں، کہ حفاظت کی ساری تدبیریں، کیونکہ انسان اس وقت نازک ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے، اور وہاں پر اللہ اسے روزی پہنچاتا ہے، اس کی تخلیق کرتا ہے، روح پھونکتا ہے، ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ کیف یشاء، یہ اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ آدمی صرف اللہ کی جو تخلیق ہے نا بندے کے لیے، اس میٹر پر غور کر لے تو اللہ کی توحید اور قدرت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، قوت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی ایسی قوت
جو کسی اور کے پاس نہیں، ایسی حکمت جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی کائنات میں آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں کا انسان کچھ چیزوں پہ مجبور ہے، اختیار نہیں ہے اس کو، جو جس کو کہتے ہیں کونی حکم۔ مثلا کسی انسان کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، یہ فطری چیزیں ہیں نا، انسان اسے نہیں روک سکتا۔ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، پلک جھپکانا، بولنے کے لیے زبان حرکت دینا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا اس سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن کیا بولنا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے، کیا دیکھنا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے، کب سونا ہے کب جاگنا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو جن چیزوں کا بندوں کو اختیار دیا انہی کے بارے میں سوال ہوگا، جن چیزوں کا اختیار نہیں ہے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ دلوں کی دھڑکن، دلوں کے وسوسے، ان کا سوال نہیں ہوگا، لیکن زبان سے بولنا، آنکھ سے دیکھنا، پیر سے چلنا، یہ انسان کے بس میں، اس کا جو ہے سوال کیا جائے گا انسان سے۔ تو اس آیت سے جو چند فوائد اور مسائل ثابت ہوتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 سے، پہلا مسئلہ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان، کہ مخلوق کو پیدا کرنا، روح پھونکنا، اس کی شکل و صورت بنانا، اور جس کی جو شکل چاہے جیسی چاہے یہ بنانے میں وہ با اختیار ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، ساجیدار اور شریک نہیں ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں بیچارے جو جا کر کے مردوں سے، درگاہوں پہ، مزاروں پہ اولاد مانگتے ہیں، کہیں گے بچہ نہیں پیدا ہو رہا تھا، اجمیر گیا، کچوچا گیا۔ اللہ انہیں ہدایت دے، یہ گمراہی کے کتنے خطرناک راستے پر ہے۔ اولاد دینا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ مر گئے چاہے جتنے نیک اور صالح رہے ہوں، اپنے عمل کے ساتھ وہ اللہ کے ہاں چلے گئے، اب وہ دنیا والوں کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو خود محتاج ہے دنیا والوں کی دعاؤں کے۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اس آیت میں بندوں کو سبق دیا گیا، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، بندوں کی تخلیق اور شکل و صورت، رنگ کا گورا ہونا، کالا ہونا، بدصورت ہونا، خوبصورت ہونا، لمبا ہونا، ناٹا ہونا، عیبدار ہونا یا بے عیب ہونا، یہ پاور اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ماہرین ڈاکٹروں کے بچے بھی بے عیبدار ہوتے ہیں نا۔ اگر انسان کے پاس یہ ہوتا تو اپنے بچوں کو کم از کم بے عیب لے آتے۔ کوئی اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، بندوں کے لیے اللہ کی رحمت، کہ اگر چاہے تو بندے کی شکل گھناؤنی ہو نکال دے رحم کے اندر سے، اگر چاہے تو بندے کو ادھورا نکال دے، لیکن جب پوری شکل بن جاتی ہے اور رحم کے اندر ماں 9 مہینے تک حمل ڈھوتی ہے، اس پہ مشقت اور تکلیف اٹھا لیتی ہے، تب اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کی ممتا اس سے جڑ جاتی ہے۔ اگر یہ بچہ 2-4-10 دن میں ہو جاتا، عورتیں اٹھا کر پھینک دیتی، محبت نہیں پیدا ہو پاتی۔ کہیں مارکیٹ میں مل جاتی اولاد تو بھی محبت نہیں پیدا ہو پاتی۔ اولاد کی محبت ماں کے اندر ایسی رچ بس دی گئی کہ وہ جو محبت، جو ممتا ماں کی اولاد کے تعلق سے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو یہ اولاد کے تعلق سے اللہ کی رحمت اور ماں کے تعلق سے اللہ کی رحمت و شفقت، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمائے کہ یہ بندوں کے تعلق سے اللہ کی محبت، اور کیف یشاء، کبھی آدمی دیکھے کسی کا بچہ گورا ہے، کوئی بچہ کالا ہے، ماں باپ گورے ہیں، بچہ کالا ہے، اس طرح کے واقعات ہیں تو لوگ شک کریں گے کہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ گورے کا بچہ کالا، کالے کا بچہ گورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنا ایک واقعہ اور میٹر پیش کیا، کہا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی کو ایک کالا لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ گورا رہا ہوگا، کہا میری بیوی نے کالا سیاہ لڑکا جنا ہے، اور وہ آدمی اور اس کی بیوی گورے چٹھے تھے، تو شک و شبہ ہوتا ہے نا۔ تو آ کر نبی کی عدالت میں اپنا میٹر پیش کیا، حیرت کیا، تعجب کیا، سوال کیا، سوال کے انداز میں۔ یہ جب شبہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اب جب نبی موجود ہیں تو ان سے زیادہ تسلی کہاں ملے گی؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا میٹر پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ چونکہ اونٹ بکریاں عام طور سے لوگوں کے پاس ہوتی تھی. کہا ہے. کہا ان اونٹوں کے رنگ کیسے ہیں؟ کہا میرے پاس تو سرخ اونٹ ہے. تو کہا یہ بتاؤ کہ ان میں سے کسی کے پاس سیاہی یا سفیدی ہے، یعنی پورے سرخ ہیں یا کہیں سیاہ اور سفید بھی ہیں؟ تو کہا نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی سفید بھی ہے، کوئی سیاہ بھی ہے، کوئی سرخ ہے. تو کہا یہ کیسے؟ کہا وہ کوئی رگ رہی ہوگی نا، وہ کھنچ کے آ گئی اور وہ اس کا اثر آ گیا. تو کہا کہ تمہارا یہ بیٹا بھی شاید کوئی رگ آ گئی ہو کھنچ کر کے، باپ دادا پر دادا کہیں نہ کہیں سے تمہارے شجرے میں رہا ہو کوئی کالا آدمی. تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ اتنی وضاحت سے آپ نے سمجھا دیا. ماں باپ گورے ہیں تو ضروری نہیں کہ بیٹا گورا ہو سکتا ہے، دادا کا رنگ آ گیا، دادی کا آ گیا، پر دادا کا آ گیا، اور کسی کا آ گیا. نطفے اور نسلیں اور ڈی این اے تو ایک دوسرے سے اوپر تک ملتا جلتا ہے. تو آپ نے اونٹنی کے ذریعے اس کو سمجھا دیا اور جواب بھی اسی سے دلوایا. اسی نے جواب دیا اور اسی کے جواب کو اس کے بیٹے پر آپ نے فٹ کر دیا. لعلہ نزعہ عرق کیف یشاء، یہ مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس مشیت میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہے. روزی کب دینا ہے، کتنی دینا ہے، موت کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، کیسے دینا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے جب اللہ کسی کو پیدا کر دینا تو اللہ کی تخلیق میں چینجنگ نہیں کرنا چاہیے. ہاں علماء نے کہا کہ اگر کوئی عیبدار ہے اپنے عیب کو دور کر سکتا ہے. جیسے ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں پیش آیا. کسی کی ناک کٹ گئی تھی یا ناک نہیں تھی، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ناک لگوا لو. تو اس نے ناک لگوایا، پھر وہ ناک کا کچھ حصہ سڑ گیا تو کہا چاندی کی ناک لگوا لو. تو عیب کا ازالہ، جیسے کسی کے پاس 6 انگلی ہے، ایک ختم کرنا چاہے کوئی بات نہیں، یا کوئی یہاں زائد کوئی چمڑی ہے، خوبصورتی میں اثر پڑ رہا ہے، تو اس کو عیب کو دور کرنے میں آپریشن کے ذریعے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو چیزیں صحیح اور درست ہیں، جیسے بال اکھیڑنا، ابروں کے بال اکھیڑنا، داغنا، گودنا، جسم پر وہ جو دھبو لگاتے ہیں نا اسٹیم وغیرہ پورا چمڑیوں کے ساتھ، تو یہ چیزیں خوبصورتی نہیں بلکہ خوبصورتی کو بگاڑنے والی ہیں. یہ چوتھا مسئلہ کہ مشیت اور ارادہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی مشیت اور ارادے کا اس بات اور ثبوت. پانچواں مسئلہ الوہیت، عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا ہو. چھٹا مسئلہ العزیز اور الحکیم، یہ اللہ کے 2 نام ہیں. هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، طاقتور ہے، ایسا غلبہ جو کسی اور کو نہیں حاصل، ایسی قوت جہاں تک کسی کے رسائی نہیں. الحکیم، ایسی حکمت کہ اس کی حکمت کے آگے کسی اور کی حکمت کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے ماہرین جب اللہ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں نا تو کہہ اٹھتے ہیں کہ رب نے بنایا ہے، بہت شاندار تخلیق ہے. اعتراف کرتے ہیں اس کے فضل کا، بس ایمان کی توفیق نہیں ہوتی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو ایسی حکمت جو کسی اور کے پاس نہیں، ایسی قوت جو کسی اور کے پاس نہیں. یہ چھٹا اور آخری مسئلہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم اور حکمت عطا فرمائے اور ایمان اور عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، آپ کے محبت اور نوازش کا بہت بہت شکریہ. آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ان قریب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 حاضری ہوگی، جس میں محکم اور متشابہ آیتوں کا ذکر ہے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.